اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 77ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بن باسی۔ آج ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 696 سے آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انکوائری۔ جب علی واپس جاورا پہنچا تو وہاں شور مچا ہوا تھا۔ اس کے تمام ساتھی گھر پر جمع تھے۔ ارے، افضل چلایا، علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا۔ چاروں طرف شور مچ گیا۔ بڑے موقع پر آئے ہو، ورنہ تمہیں تار دینے والے تھے، چودھری بولا۔ آخر بات کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ پٹاخہ چل گیا، افضل نے شور مچایا۔ اور شیخ کی بات بتاؤ نا، اسحال جاری ہیں، بری حالت ہے، شبیر نے کہا۔ صاف بات کرو یار، اسے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ افضل بولا۔ جو پودا بویا تھا اسے سمجھ لو پھل لگا ہے۔ یار انکوائری ہو رہی ہے۔ انکوائری کی خبر سن کر علی ساکت رہ گیا۔ ہاں ہاں، شبیر بولا، خود مسٹر معروف انکوائری کے لیے آ رہے ہیں۔ خود؟ ہاں ہاں۔ کب؟ کل صبح۔ اگلے روز سکول پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مسٹر معروف شیخ صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ باہر اساتذہ کے دل دھڑک رہے تھے اور وہ انتقاماً لڑکوں کو گھور گھور کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ سازشیوں کے رنگ زرد ہو رہے تھے، ان کے انداز میں گھبراہٹ تھی لیکن ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ چپڑاسی مودبانہ سٹولوں پر بیٹھے تھے۔ ڈرل ماسٹر خصوصی طور پر خرج میں احکامات نافذ کر رہا تھا اور علی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسے بار بار افضل کی بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے علی سے کہا تھا، تمہارے ساتھیوں میں جرت نہیں، نہ یہ بات کر سکیں گے نہ سامنے آ سکیں گے۔ اب سوچ لو، آیا سامنے آنا ہے یا نہیں؟ دونوں پہلو ہیں۔ اگر تم سامنے نہ آئے تو ممکن ہے سارا کیا کرایہ بیکار جائے، اور اگر سامنے آ گئے تو شاید زور میں آ جاؤ اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ علی سوچ رہا تھا۔ طبعی طور پر وہ سامنے آ جانے کا قائل تھا۔ وہ صرف اس پہلو پر غور کر رہا تھا کہ میرے سامنے آ جانے سے باقی ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ سکول کے بچوں کو چھٹی دینے کے بعد مسٹر معروف نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی۔ ہال کمرے میں وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ مسٹر معروف شیخ صاحب سے باتیں کر رہے تھے، اساتذہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ مسٹر معروف کا شیخ سے برتاؤ ایسا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شیخ مسعود کی ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے ہر مشورے پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ باتوں کے دوران میں وہ نیچی نگاہ سے اساتذہ کے رد عمل کا جائزہ لے رہے تھے، یا شاید یہ دیکھ رہے تھے کہ جو اثر وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ پیدا ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب نہایت مؤدبانہ بیٹھے تھے، لیکن ان کے چہرے سے فکر کے آثار مترشح تھے۔ ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے جھجک اور گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ دفتن معروف صاحب نے اساتذہ کو خطاب کرنا شروع کیا۔ اساتذہ کرام، وہ بولے، میں آپ کے اسکول میں انکوائری کے لیے آیا ہوں۔ قوائف یہ ہیں کہ تقریباً 1 سال سے جاورا سے گمنام شکایتی خط موصول ہو رہے ہیں۔ ان خطوط کا انداز انوکھا ہے۔ روز ایک خط بھیجا جاتا ہے جس میں صرف ایک شکایت درج ہوتی ہے، وہ بھی نہایت اختصار سے۔ گمنام خط لکھنے والا یقیناً کوئی ذہین آدمی ہے، اور یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ یہ شکایت کسی خاص آدمی کے خلاف نہیں ہوتی۔ بہرحال ظاہر ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک یا چند لوگ مل کر یہ خطوط بھیج رہے ہیں۔ میں صرف آج اس لیے آیا ہوں کہ اس کے متعلق انکوائری کروں، لیکن انکوائری جبھی ہو سکتی ہے جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں موجود ہوں۔ مدعی شکایت پیش کرے، مدعا علیہ اس کا جواب دے، اور میں انسپیکٹر کی حیثیت سے دونوں پارٹیوں کے دلائل سن کر اس کا فیصلہ کر دوں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست کروں گا کہ جو بھی مدعی ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرے۔ مسٹر معروف خاموش ہو گئے۔ کمرے پر سکوت طاری تھا۔ تمام اساتذہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مسٹر معروف نے چند 1 منٹ انتظار کیا۔ وہ اساتذہ کو جانچتے رہے، لیکن پھر مزید وضاحت کے لیے کہنے لگے۔ دیکھیے، وہ بولے، یہ بات تو میں تسلیم کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں کہ سٹاف کے علاوہ کوئی اور شخص 1 سال سے مسلسل اس اسکول کی شکایت بھیج رہا ہے۔ کیا یہ درست نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ اساتذہ خاموش بیٹھے رہے۔ مدعی اور مدعا علیہ، تو آپ کی خاموشی سے ظاہر ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق ہے۔
مسٹر معروف مسکرا کر کہنے لگے، لہٰذا اگر آپ میں ہی وہ صاحب موجود ہیں جو ایسے خط لکھ رہے ہیں تو وہ مجھ سے بات کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی شخص ان خطوط کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ انکوائری ختم ہو گئی، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی شخص کی کوئی شکایت ہی نہیں تو انکوائری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایلی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر شیخ کا چہرہ بھیانک ہو گیا، لیکن مسٹر معروف نے اسے چندہ اہمیت نہ دی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں الیاس صاحب؟ معروف نے پوچھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایلی نے کہا، کیا گمنام خط لکھنے والے نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے؟ مسٹر معروف کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، میرے خیال میں نہیں۔ تو آپ خود ہی انکوائری کے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا مدعی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایلی نے کہا۔ مسٹر معروف مسکرائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مسٹر معروف نے تمام اساتذہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ میں سے کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو؟ سب لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ میری ایک گزارش اور ہے، ایلی نے کہا۔ کہو، معروف بولے۔ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ شکایات کسی فرد کے خلاف نہیں، مطلب یہ ہوا کہ مدعا علیہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر مدعی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ دیر تک مسٹر معروف خاموش بیٹھے رہے اور پھر بولے، الیاس صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کیس سے خاصی دلچسپی ہے۔ جی، ایلی نے کہا، اور اس کا دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کیا دلچسپی ہے؟ معروف بولے، مجھے خطوں کی نوعیت کا علم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ خط میں نے لکھے ہیں، ایلی نے گھبرا کر کہا، اور اس کا سر زمین سے یوں اڑ گیا جیسے ہوائی کو آگ دی گئی ہو۔ مسٹر معروف نے حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا۔ اساتذہ کرام نے گردنیں اٹھا لیں، ہال کمرے میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ چودھری کی آنکھ چمکی، شبیر نے آہیں بھرنا شروع کر دیا، احمد اور ڈرائنگ ماسٹر مسکرا رہے تھے۔ تو آپ مدعی ہیں؟ مسٹر معروف بولے۔ جی نہیں، ایلی نے کہا، مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ دیکھیں الیاس صاحب، مسٹر معروف نے پینترا بدلا، میں یہاں انصاف کرنے نہیں آیا، میرا فرض یہ ہے کہ آئین اور قوانین کے مطابق نظم و نسق بحال رکھوں، سمجھے؟ جی، الیاس نے کہا، میں آپ سے انصاف نہیں مانگ رہا، شکایات شیخ مسعود کے خلاف نہیں، یہ خطوط آپ کو صرف اس لیے لکھے گئے کہ ایسے افعال کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے نظم و نسق کی توہین ہو رہی ہے، آپ ہی مدعی ہیں، آپ ہی مدعا علیہ ہیں، تو آپ ان شکایات کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، ایلی نے کہا۔ تو مجھے کیسے علم ہو کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ شکایت کے ساتھ متعلقہ ریکارڈ کا حوالہ دیا ہے، آپ ریکارڈ دیکھیں، گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ مسٹر معروف بولے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ریکارڈ دیکھوں۔ مسٹر معروف بولے، تو نہ دیکھیے، آپ جانے، آپ کا نظم و نسق جانے۔ مسٹر معروف نے کہا مارا، آپ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں مسٹر آصفی، میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں، لیکن اس اسپرٹ سے آپ نوکری نہیں کر سکیں گے۔ انکوائری کے بعد فضا پر گویا ایک اداسی اور ویرانی چھا گئی، وہ اداسی جو کامیابی اور جدوجہد کے بعد چھا جاتی ہے۔ کیا یہ تھی انکوائری جس کے لیے انہوں نے زندگی کا 1 سال حرام کر دیا تھا؟ 1 سال محنت کی تھی، سوچ بچار کی تھی، پلان بنائے تھے، آخر اس تمام تگ و دو کا مقصد کیا تھا؟ ایلی سوچ رہا تھا۔ مولوی منڈیر پر بیٹھا ہوا کوا چلایا، مولوی مولوی۔ اس کے روبرو پاگل مولوی آ کھڑا ہوا، وہ سڑک پر بنی ہوئی مسجد پر کھڑا تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایلی چلایا، سن رہے ہیں آپ کو ستانے والا آج خود مصیبت میں گرفتار ہے۔ مولوی نے مڑ کر ایلی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خالی تھا، خوشی اور غم سے بے نیاز۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ بیکار ہے، بیکار۔ ایلی کے دل سے آوازیں آنے لگیں۔ تم ایک دکھی کا دکھ دور نہیں کر سکے، تم اسے مسرت نہ دے سکے، الٹا تم نے ایک اور آدمی کو دکھی بنا دیا۔ ایلی کے روبرو شیخ آ کھڑا ہوا، وہ کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ میں صرف اس لیے پٹ گیا، وہ بولا، کہ تم نے دوست بن کر مجھ پر وار کیا۔ ادھر مسٹر معروف مسکرا رہے تھے۔ الیاس، زندگی سے انصاف کی توقع رکھو گے تو سدا دکھی رہو گے۔ سرکاری ملازمت میں انصاف نہیں ہوتا، صرف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے پاٹ تلے ظالم مظلوم دونوں پستے ہیں۔
ایلی کے ساتھی خاموشی سے بیٹھے تھے، ہارمونیم ایک طرف پڑا تھا، تاش کے پتے صحن میں اڑ رہے تھے۔ کچھ مزہ نہیں آیا ایلی، افضل کہہ رہا تھا۔ ہاں یار، کچھ بھی تو نہیں ہوا، شبیر آہیں بھر رہا تھا۔ احمد سر جھکائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں پڑا تھا۔ ڈرائنگ ماسٹر کہہ رہا تھا، اب اس انکوائری کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوم پوم۔ این اس وقت باہر سے پوم پوم کی آواز آئی اور پھر محمود ہنستا ہوا اندر آ گیا۔ چلو، وہ بولا، جلدی کرو، جلدی، ابھی واپس آ جانا۔ کہاں جانا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ یہاں باہر تک۔ چلو نا یار، باہر کار کھڑی ہے۔ وہ بولا، کار؟ ایلی نے دہرایا۔ ہاں ہاں، محمود بولا، تم سے چند ایک ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اچھا، ایلی بولا، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ دروازے کے باہر میدان میں کار کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، محمود بولا۔ بھائی بیٹھ کر باتیں کریں گے، بڑی ضروری باتیں ہیں۔ محمود نے اسے گاڑی میں دھکیل دیا اور جو ہی وہ کار میں داخل ہوئے گاڑی چل پڑی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ میم کو بیٹھے دیکھ کر ایلی چلایا، ارے یہ تو میم ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ محمود ہنسا۔ تمہیں کیا کہتی ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ لیکن تم تو کہتے تھے باتیں کریں گے۔ باتیں ہی تو کریں گے، اس کے ہوتے ہوئے؟ ایلی نے پوچھا۔ باتیں کرنا جرم تو نہیں، لیکن یار، ایلی بولا۔ میڈم، یہ میرا دوست کہہ رہا ہے، محمود نے میم کو مخاطب کر کے کہا، کہ آپ کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر پنجابی میں کہنے لگی، ہاں پنجابی نہیں سمجھتا۔ معاف کیجئے، محمود بولا، ہمیں شک ہے کہ آپ سمجھتی ہیں۔ شکی مزاج اچھا نہیں ہوتا، وہ پنجابی میں بولی۔ لیکن آپ تو پنجابی بول رہی ہیں، ایلی نے کہا۔ خالی بولنا ہے، سمجھنا نہیں، وہ بولی۔ ایلی کہا مار کر ہنسا۔ اس نے محسوس کیا کہ کار میں 3 بچے بیٹھے ہیں، میم کوئی نہ تھی، اس لیے وہ چلا چلا کر باتیں کرنے لگا۔ میرا تار ملا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ کیسا تار؟ ایلی نے کہا۔ جو میں نے تمہیں دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تیار رہنا، محمود نے کہا۔ نہیں تو، ایلی نے جواب دیا۔ اچھا، تو تمہیں پہلے سے علم تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہیں تو، ایلی نے جواب دیا۔ تعجب کی بات ہے، اس نے کہا، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ ایلی کو یہ خیال بھی نہ رہا کہ موٹر میں کوئی اور بھی موجود ہے یا موٹر مسلسل چلے جا رہی ہے۔ دکانوں کو دیکھ کر دفتر ایلی کو خیال آیا کہ اس کے پاس سگریٹ ختم ہو چکے تھے۔ ذرا روکیے، میں سگریٹ خرید لوں۔ کار سے باہر نکل کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے، وہ چلایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ غالباً وہ سمجھ رہا تھا کہ کار جاورا کے چکر کاٹ رہی ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ محمود نے ہنس کر پوچھا۔ یہ تو لاہور معلوم ہوتا ہے، اور کیا پشاور ہو؟ محمود نے کہا۔ کیوں پریشان کر رہے ہو اپنے دوست کو؟ مسز فلپ نے کہا۔ یہ تو جاورا کا بازار ہے۔ لیکن میں واپس کیسے جاؤں گا؟ ایلی نے پوچھا۔ رات کی گاڑی سے چلے جانا، صبح پہنچ جاؤ گے، محمود نے کہا۔ یا بیماری کی عرضی دے دینا، مسز فلپ نے کہا۔ آخر میڈیکل سرٹیفکیٹ کس مرض کی دعا ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے، محمود چلایا، تم ہمارے ساتھ ہی چلو۔ کہاں؟ ایلی نے پوچھا۔ نیا شہر، محمود نے جواب دیا۔ لیکن تم تو لائل پور ہو نا؟ ایلی نے پوچھا۔ محمود بولا۔ دفتر تبدیل ہو کر نیا شہر میں چلا گیا ہے۔ اب غصہ میں آنے کا کیا فائدہ؟ مسز فلپ نے کہا۔ محترمہ، وہ بولا، اس شخص نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ کوئی نئی بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایلی نے کہا۔ تو چھوڑو، وہ بولی، اور موٹر پھر چل پڑی۔ رات لاہور رکنے کے بعد اگلے روز وہ تینوں نیا شہر جا پہنچے۔ مسز فلپ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، لیکن وہ یوں چلتی پھرتی، اٹھتی بیٹھتی تھی جیسے ابھی ابھی جوان ہوئی ہو، اور اسے اس انوکھی زندگی سے جو اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی والہانہ عشق تھا۔ وہ مسرت بھری حیرت سے ہر چیز کی طرف دیکھتی جیسے اس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہو، بچوں کی طرح تالیاں بجاتی اور پھر چاہتی کہ کسی اور کو دکھائے، اس تازہ مسرت میں کسی اور کو اپنا شریک بنائے۔ اس کے لیے زندگی سکون اور اطمینان نہیں، بلکہ مسلسل حرکت، مسلسل مسرت اور مسلسل تگ و دو تھی۔ غالباً اسی وجہ سے وہ زندگی کی خوشیوں میں 15 افراد کو شریک کر چکی تھی، اور اب مسٹر فلپ اس کا 16واں خاوند تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قدر ذہانت اور چمک کی مالک تھی کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا،
اس کے ہمراہ چلتے تو تھے لیکن بہت جلد تھک کر پیچھے رہ جاتے۔ پھر وہ محسوس کرنے لگتی کہ وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ اس بات پر اسے غصہ آنے لگتا۔ اس وقت اس کی خواہش ہوتی کہ کوئی اس سے محبت کرے یا لڑے، بحث کرے یا ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کرے۔ اسے جمود سے نفرت تھی۔ سکون ایک بھیانک چیز دکھائی دیتی تھی۔ اسے ہر بات گوارا تھی سکون سے نکال کر پھر سے متحرک کر دے، چاہے وہ حرکت کس قدر شدید اور خطرناک کیوں نہ ہو، بلکہ ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ مسز فلپ کے لیے واحد خطرہ سکون تھا۔ اس کا نیا خاوند مسٹر فلپ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خوبصورتی کے علاوہ اس میں کوئی بات نہ تھی جو مسٹر فلپ کی شخصیت کو جذب کر سکتی۔ در حقیقت مسز فلپ سے شادی کرنے سے مسٹر فلپ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ مسٹر فلپ ایک فیکٹری کا ملازم تھا اور اس کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ تنخواہ میں گزارا ممکن نہ تھا۔ وہ ہمیشہ حاجت مند رہتا۔ یہ حاجت مندی مسز فلپ کی اپنے خاوند سے دلچسپی میں گویا سونے پر سہاگے کا کام دیتی تھی۔ تنخواہ ملتے ہی مسز فلپ ایک معقول رقم بذریعہ تار مسٹر فلپ کو منی آرڈر کر دیتی۔ پھر مسز فلپ کے خطوں کا ایک تانتا بندھ جاتا۔ فلپ ڈارلنگ، تمہیں مزید روپے کی ضرورت ہو تو مجھے لکھو، فوراً اطلاع دو۔ نہیں ڈارلنگ، گھٹیا سگریٹ نہ پینا۔ اگر بورے وال میں اعلیٰ سگریٹ دستیاب نہ ہوتے ہوں تو مجھے لکھو تاکہ میں نیا شہر سے پیٹی بھیج دوں۔ مسز فلپ میں ممتا کا ایک طوفان دبا پڑا تھا، کیونکہ 16 شادیوں کے باوجود اس کا کوئی بچہ نہ تھا اور وہ مسٹر فلپ کا یوں خیال رکھتی تھی جیسے اس کا اکلوتا بیٹا ہو۔ مسز فلپ اس کی اس کمزوری سے واقف تھا اور دل کھول کر اس کے ممتا بھرے جذبات کو حرکت میں لانے اور ان میں شدت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کیا کرتا تھا۔ دقت یہ تھی کہ وہ بہت دور دراز مقام پر نوکری کرتا تھا اور مسز فلپ کو خالی خطوط پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ شاید اسے خاوند کی جسمانی موجودگی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو، مگر مسلسل تنہائی اسے کھائے جا رہی تھی۔ جب کبھی مسز فلپ کو اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوتا تو اسے غصہ آ جاتا۔ اس وقت اس کا بھی جی چاہتا کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جس پر وہ اپنا غصہ اتار سکے۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ لڑنے والا بھی کوئی نہ ہو، پیار کرنے والا نہیں، نہ صحیح لڑنے والا بھی تو ہو۔ اس وقت وہ بغیر وجہ اپنے ماتحتوں سے لڑنے کی شدت سے کوشش کرتی، مگر اس کے ماتحت نہ جانے کس مٹی سے بنے ہوئے تھے جو جواب میں سر جھکا کر اس کے روبرو کھڑا ہو جاتے۔ یس میڈم، سوری میڈم۔ اس بات پر میڈم کو اور غصہ آتا اور آنکھیں دکھاتی، منہ بناتی اور فر انگریزی بولتی، جسے سن کر ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو جاتے۔ اس پر مسز فلپ مایوس ہو کر کمرے میں جا کر رو دیتی۔ رونے سے دل کی بھڑاس نہ نکلتی تو مسٹر فلپ کو ایک لمبا خط لکھنا شروع کر دیتی۔ مسز فلپ کے دفتر والے سمجھتے تھے کہ یہ میڈم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی ہنستی ہے، ہنسے جاتی ہے، کبھی بغیر وجہ کے گرجنا شروع کر دیتی ہے، خواہ مخواہ الجھتی ہے، منہ کو آتی ہے اور پھر بیٹھ کر آنسو بہانے لگتی ہے۔ نہ جانے کیسی افسر ہے، گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ۔ ابھی معطل کرنے کی دھمکی دے رہی تھی، اب چپڑاسی کے ہاتھ بادام بھیج دیے تاکہ پشاور سے آئے ہیں، تم بھی کھا لو۔ محمود نے جب نئی اسامیوں کا اشتہار دیکھا تو تفریحاً ایک عرضی دے دی تھی۔ اس وقت اسے علم نہ تھا کہ ویلفیئر کے محکمے میں زیادہ تر کارکن عورتیں اور محکمے کا چیف بھی عورت ہے۔ عورتوں کے متعلق محمود کا رویہ عجیب تھا۔ اگرچہ وہ عاشق قسم کا فرد نہ تھا، پھر بھی اسے عورتوں سے بے حد دلچسپی تھی۔ ایسی دلچسپی جو ایک نارمل مرد عورت سے محسوس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے عورت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ان سے گھبراتا تھا، ساتھ ہی انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی شدید کوشش کرتا۔ یہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ توجہ جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا انہیں غیر از معمول اہمیت دے رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ بے پرواہی کا لبادہ اوڑھے رکھتا اور ماتھے پر یوں تیوری جما لیتا جیسے نسوانی سحر سے مستثنا ہو۔ پھر موقع ملنے پر ایک شدت بھری نگاہ ڈالتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا، گلیڈ آئی چمکاتا اور پھر تیوری چڑھا کر یوں منہ موڑ لیتا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ میڈم اور محمود۔ جب وہ نیا اس محکمے میں گیا تو عورتیں ہی عورتیں دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس گھبراہٹ کے ساتھ ہی دلچسپی بھی محسوس کی۔ بہرحال اس نوکری میں سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ اسے محکمے کی چیف یعنی میڈم کے ماتحت کام کرنا پڑتا تھا۔ میڈم کو دیکھتے ہی محمود نے تیوری چڑھائی اور یوں کام میں محو ہو گیا جیسے اسے عورت اور مرد کی تمیز ہی نہ ہو۔ لیکن ویلفیئر کی کئی ایک کارکن بڑی بانکی تھیں، کئی ایک شوق تھیں۔ ایسے حالات میں بھلا ہر وقت پیشانی پر تیوری چڑھائے رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟
لہٰذا جب میڈم کی توجہ ادھر ہوتی تو وہ کارکن پر آنکھ چمکاتا اور پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ آنکھ چمکا کر دفتن پھر سے پتھر ہو جانے کے فن میں محمود کا جواب نہیں تھا، لیکن دقت یہ تھی کارکنیں بالکل ہی نوجوان تھی۔ وہ اس کی نگاہ کی متحمل نہ ہو سکتی تھیں، پگھل کر موم ہو جاتی اور موم سے چھینٹے اڑتے اور میڈم پر جا پڑتے۔ اس پر میڈم کو غصہ آ جاتا۔ میڈم کو اس بات پر غصہ آتا کہ ابھی یہ لڑکی مناسب طریقے سے باتیں کر رہی تھی، اب منہ بنانے لگی، لفظوں کو رولنے لگی، آنکھیں چمکانے لگی، رکنے لگی، گال تمتما گئے، یہ کیا گڑبڑ ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ لڑکیاں محمود کے روبرو آ کر دھک جاتی ہیں۔ اسے پتہ نہ تھا کہ محمود اپنے ماتھے کی شکن اتار سکتا ہے۔ دو ایک بار میڈم نے اعلانیہ محمود سے اس تبدیلی کی بات کر دی جو اس کی موجودگی میں لڑکیوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس پر محمود گھبرا گیا اور اسے غصہ آ گیا اور اس کا رویہ میڈم سے اور بھی سخت ہو گیا۔ ایک روز جب میڈم نے کہا، تم نے دیکھا کلرک جب اس لڑکی نے تمہیں دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پین شیک کرنے لگا حتیٰ کہ خط بدل گیا۔ میڈم کی اس بات پر محمود کو غصہ آتا تھا، تو پھر تمہیں کیا؟ وہ دل میں کہا کرتا۔ اس روز تو اسے بہت ہی غصہ آیا۔ وہ بھی غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ مالی پھول لے آیا۔ میڈم نے پھول دیکھ کر گویا خوشی سے چیخ ماری، یہ دیکھا تم نے کلرک؟ وہ چلائی، کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ دیکھو تو۔ محمود نے منہ موڑ لیا، نہیں میں نہیں دیکھتا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ میڈم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی ماتحت نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، شاید اسے غلطی لگی ہو، شاید کلرک نے غلطی سے بات کر دی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادنا ماتحت مجھ سے لڑنے کی کوشش کرے؟ تمہیں دیکھنا پڑے گا، وہ شدید جوش میں بولی۔ یہ میرے فرائض میں سے نہیں ہے۔ محمود نے گھور کر میڈم کی طرف دیکھا۔ میڈم کا منہ سرخ ہو گیا، شاید خوشی سے، پھر وہ غصے میں چلانے لگی، یا شاید لڑائی کے اس نئے امکان پر خوشی سے چیخ رہی ہو۔ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کلرک، وہ بولی۔ میڈم یاد رکھیے میرا نام کلرک نہیں محمود ہے، محمود نے کہا اور پھر خراما خراما چل پڑا، جیسے شاہ کا پارٹ ادا کرنے کے بعد ایکٹر بڑے روب سے سٹیج سے باہر چلا جاتا ہے۔ میڈم حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اگلے روز جب محمود دفتر آیا تو وہ جان بوجھ کر اپنے کمرے میں جا بیٹھا، ورنہ عام طور پر اس کا دستور تھا کہ آتے ہی پہلے میڈم سے ملتا، کام کاج کے متعلق پوچھتا اور پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ دیر کے بعد مالی آیا، میم صاحب بلاتی ہیں۔ اچھا، محمود نے کہا، کام سے فرصت ہوگی تو آؤں گا۔ مالی کو گئے ابھی دیر نہ ہوئی تھی کہ میڈم خود آ گئی۔ وہ بولی، مجھے پھول نہیں دکھانے بلکہ خط کا جواب لکھوانا ہے۔ محمود نے سر ہلایا اور اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ اس روز میڈم بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار محمود کے کمرے میں آتی اور اسے کوئی نہ کوئی بات سمجھا کر یا بتا کر چلی جاتی اور کچھ دیر کے بعد پھر لوٹ آتی۔ محمود کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رویہ کیوں بدلا ہوا ہے۔ اس نے کلرک کی جگہ مسٹر محمود کہہ کر اسے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ میڈم اس کی امداد کے بغیر کام نہیں چلا سکتی تھی، چونکہ دفتر کے دوسرے کلرک قابلیت اور ذہانت سے خالی تھے اور روزمرہ کے معمولی کام کے علاوہ کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ محمود کو اپنی قابلیت پر اعتماد تھا اور یہ اعتماد مزید مشکلات کا باعث تھا۔ ایک روز میڈم محمود کا لکھا ہوا خط پڑھ کر بولی، ٹھیک ہے لیکن متناج کے لفظ کے ہجے ٹھیک کر لو۔ محمود بولا اور اس نے میڈم کے سامنے وہ خط لفافے میں بند کر کے ڈسپیچر کو دے دیا۔ اسے بھی ڈسپیچ کر دو، وہ بولا۔ لیکن میں کہہ رہی تھی کہ منتاج کے ہجے ٹھیک کر کے بھیجو۔ محمود نے بڑے اطمینان سے خط کی نقل اٹھائی، پھر آکسفورڈ ڈکشنری لے کر وہ نقل اور ڈکشنری میڈم کی طرف بڑھا دی۔ اس پر میڈم سیخ پا ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ تم ہجے دیکھ لو، میں تو وثوق سے جانتا ہوں کہ ہجے ٹھیک ہیں۔ محمود بولا، میڈم آپ اپنی تسلی کر لیں۔ محمود کے اس قسم کے طرز عمل سے میڈم چونکی اور اسے محسوس ہوتا کہ وہ ایک مرد سے بات کر رہی ہے، کلرک سے نہیں۔ غالباً اسے اپنا خامند یاد آ جاتا اور پھر شاید اس خیال پر کہ کلرک کو مردوں کا سا برتاؤ کرنے کا حق ہے، یہ شاید اس لیے کہ اس کا خامند اتنی دور کیوں رہتا ہے، وہ غصے سے بھوت بن جاتی۔ بہر صورت میڈم اور محمود کے درمیان عجیب چپکلش شروع ہو گئی۔ غالباً محمود کی خواہش تھی کہ کسی وجہ سے میڈم ناراض ہو کر اسے واپس اپنے محکمے میں بھیج دے۔
اس لیے اس نے جان بوجھ کر میڈم کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا۔ اسے قطعی طور پر علم نہ تھا کہ ایسی باتیں کر کے وہ میڈم کو احساس دلا رہا ہے کہ وہ کلرک نہیں مرد ہے اور میڈم چیف کے علاوہ عورت بھی ہے۔ اس کے بعد محمود نے مسز فلپ کے نجی معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے معاملات میں دلچسپی لے، اس سے جھگڑے مشورے دے تاکہ اسے ایک ساتھی کی موجودگی کا احساس ہو۔ اگرچہ مسز فلپ تنخواہ ملتے ہی ایک معقول رقم مسٹر فلپ کو بھیج دیا کرتی تھی، لیکن جلد ہی فلپ کی زیادتی کا تذکرہ ہوتا اور عام ضروریات مثلاً سگریٹ، وسکی، کافی کی کمی کی شکایت ہوتی۔ مسز فلپ پھر کچھ روپیہ بھیج دیتی، لیکن جلد ہی پھر ایسا خط موصول ہوتا۔ پھر روپیہ بھیجنے کے علاوہ صبح و شام مسٹر فلپ کی پریشانیوں کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی ان مطالبات کا برا نہ مانا تھا، بلکہ اکثر وہ اس قدر روپیہ ارسال کر دیتی کہ خود اپنے ضروریات میں تخفیف کرنی پڑتی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسے خود کھانے پینے کے لیے قرض لینا پڑتا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔